بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستمبر سن 1972 میں سعودی فرمانروا شاہ فیصل کو ایک ٹیلی گرام بھیجا گیا۔ اس تار میں بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو حج کی اجازت دینے کی عرضی پیش کی گئی تھی۔ اس وقت یہ خبر مختلف اخبارات میں چھپی تھی۔ شیخ مجیب نے خط میں لکھا کہ بنگلہ دیش کے زیادہ تر لوگ دیندار مسلمان ہیں اور وہ اسلام کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔ اگر آپ کی حکومت کسی افسر کو ویزا دینے کے لیے بھیجنا چاہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا اور تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس ٹیلی گرام کے بدلے میں انہیں کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ پھر سن 1973 میں شیخ مجیب افریقی ملک الجزائر میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں شامل ہوئے۔ اس وقت تک پاکستان اور چین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور لیبیا نے بھی بنگلہ دیش کو ایک خود مختار آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا۔ الجزائر پہنچ کر شیخ مجیب الرحمن نے کرنل قذافی اور سعودی شاہ فیصل سے ملاقات میں دلچسپی ظاہر کی۔ شیخ مجیب جاننا چاہتے تھے کہ سعودی عرب اور لیبیا مسلم اکثریتی بنگلہ دیش کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے، لیکن اس میٹنگ کا انعقاد آسان نہیں تھا۔ متوفی صحافی ایم آر اختر موکل نے لکھا کہ شیخ مجیب الرحمن کے ہمسفر بیرسٹر امیر الاسلام کی انتھک کوششوں سے الجزائر میں اس میٹنگ کا انتظام ہوا۔ صدر شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ صحافی ایم آر اختر موکل بھی تھے۔ کالم نگار ریاض دولتانہ نے انکشاف کیا کہ شیخ مجیب نے سعودی فرمانروا کو منہ مانگی رقم دینے کا بھی وعدہ کیا کہ کسی طرح آپ بنگلہ دیش کو آزاد ملک تسلیم کریں، لیکن اس کے جواب میں بھی سعودی فرمانروا نے کوئی جواب نہ دیا۔ مکل نے اپنی کتاب مجیبز بلڈ ریڈ میں شیخ مجیب الرحمن اور شاہ فیصل کے درمیان ہونے والی ملاقات کا تفصیلی ذکر کیا، لیکن مجیب الرحمن اور شاہ فیصل کے درمیان ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ شیخ مجیب جاننا چاہتے تھے کہ سعودی عرب انڈونیشیا کے بعد دوسرا سب سے بڑا مسلم ملک ہونے کے باوجود بنگلہ دیش کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ جب تک سعودی عرب اسے تسلیم نہیں کرتا بنگلہ دیش کے لوگوں کا حج پر جانا بہت مشکل تھا۔ اس کے لیے سعودی بادشاہ نے شیخ مجیب کے سامنے دو شرطیں رکھیں، ایک بنگلہ دیش کا نام بدل کر اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش رکھنا اور دوسرے تمام پاکستانی جنگی قیدیوں کی فوری رہائی، لیکن شیخ مجیب ان شرائط پر متفق نہ ہو سکے۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کے حوالے سے لکھا کہ چونکہ سعودی عرب نے تقریباً 2 سال تک آزاد بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بنگلہ دیش کے سفارت خانے کی ویب سائٹ پر شیخ مجیب الرحمن اور شاہ فیصل کی تصویر کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اس ملاقات کے بعد بنگلہ دیشیوں کو حج کی اجازت دے دی گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ مدینہ اور مکہ میں زیادہ تر خدمت گاروں کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کا ایک رخ اور بھی ہے جسے کالم نگار ریاض دولتانہ نے واضح کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سعودی فرمانروا شاہ فیصل نے یہ دونوں شرائط شیخ مجیب کے سامنے رکھیں تو شیخ مجیب نے صاف انکار کر دیا کہ نہ وہ پاکستانی قیدی آزاد کریں گے اور نہ ہی وہ بنگلہ دیش کے نام سے اسلامی جمہوریہ منسوب کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت شاہ فیصل نے شیخ مجیب کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھے پیغام بھجوایا تھا کہ منہ مانگی رقم لے لیں لیکن بنگلہ دیش کو آزاد ملک تسلیم کر لیں، لیکن میں نے اس وقت آپ کے اس پیغام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ ایسا کریں کہ بنگلہ دیش کا نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش رکھ لیں، اور جتنی رقم آپ مجھ سے مانگیں گے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ اس میں کوئی بری بات بھی نہیں، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں جو کہ دیندار ہیں اور اسلامی احکامات کی مکمل پابندی کرتے ہیں۔ اگر بنگلہ دیش کا نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش رکھ دیا جائے گا تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ جتنا مرضی تیل لینا چاہیں میں اس کے لیے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ریاض دولتانہ کہتے ہیں کہ شاہ فیصل فرمانروا کی اسلام سے محبت کا اس سے بڑا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے صرف بنگلہ دیش کا نام اسلامی جمہوریہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے دیے گئے
سعودی فرما روا شاہ فیصل کو خزانے ان سب کے منہ کھول دیے اور کہا کہ جتنا تیل آپ لینا چاہیں میں آپ کو مفت دینے کو تیار ہوں، جس کے لیے اس وقت شیخ مجیب نے کوئی ہاں یا نہ والی بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا، لیکن چند عرصے بعد شیخ مجیب نے معذرت کر لی۔ یہ تو اب خدا جانتا ہے کہ شیخ مجیب نے ذاتی طور پر بنگلہ دیش کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لگانے کی کوشش کی تھی یا نہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے شہزادہ شاہ فیصل کو اطلاع ملی کہ سعودی عرب کا ایک قبرستان 40 سال سے بند پڑا تھا۔ سعودی عرب کے شہزادہ شاہ فیصل نے انتظامیہ کو خط لکھا کہ اس قبرستان کے متعلق ساری جانچ پڑتال کی جائے۔ اس کے بعد محکمہ اموات کی کمیٹی نے قبرستان انتظامیہ سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اب برابر کر دیا جائے۔ گورنمنٹ نے علماء سے مشاورت کے بعد اس کے برابر کرنے کی اجازت دے دی اور ایک کمپنی کو اس کا ٹھیکہ مل گیا اور کمپنی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کے دوران بوسیدہ ہڈیاں اور بدبو کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ بدبو بھی اس طرح کی ظالم تھی کہ مزدوروں کے سروں میں درد ہونا شروع ہو گیا، اور یہ بدبو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ قبرستان کے ارد گرد موجود قبائل میں لوگوں کا جینا محال ہو گیا تھا، اور انہوں نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ اس قبرستان کی کھدائی نہ کی جائے، اس کو برابر نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی بدبو سے ہر چھوٹے بڑے کو بہت زیادہ سر میں درد رہنے لگا ہے۔ جب یہ شکایت شاہ فیصل تک پہنچی تو انہوں نے پھر محکمہ اموات اور قبرستان انتظامیہ سے خود ملاقات کی اور ساری صورتحال کو ڈسکس کیا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کل انتظامیہ اس قبرستان کے شروع کیے گئے پروجیکٹ کو بند کر دے گی، یعنی کہ مزید کام نہیں کیا جائے گا۔ اگلے دن آخری دن تھا جب انتظامیہ قبرستان کے کام کو ختم کرنے والی تھی، جتنا ہو چکا تھا، لیکن کام کرتے وقت جب ایک جگہ کھدائی کی گئی تو وہاں بدبو کی بجائے خوشبو محسوس ہونے لگی۔ مزدوروں نے کمپنی کو خبر دی اور انہوں نے محکمہ اموات کو اور دوسرے اداروں کو خبر دی اور کام روک دیا گیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کام دوبارہ شروع کیا گیا۔ زمین کی مٹی انتہائی نرم تھی اور اس میں کافور اور مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی خوشبو ارد گرد کے تمام قبائل میں پھیل گئی اور لوگوں کا جمع غفیر اس قبرستان میں پہنچ گیا، حتیٰ کہ پہلے آنے والی بدبو ختم ہو چکی تھی اور اب ہر طرف ہواؤں میں بھی یہ خوشبو پھیل چکی تھی۔ پھر وہاں سے ایک میت برآمد ہوئی جس کا کفن ویسے کا ویسا تھا۔ جب ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا آج سے 40 سال پہلے اسے دفن کیا گیا تھا۔ قبر سے مردے کو نکالا گیا اور اس کا چہرہ کھولا گیا تو وہ تر و تازہ جیسے ابھی ابھی فوت ہوا ہو۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ پہچان لیا کہ یہ فلاں آدمی تھا، فلاں شخص کا بیٹا۔ وہ شخص بہت ضعیف تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا۔ جنازہ اس کے گھر لے جایا گیا، باپ کو دیدار کرایا گیا تو اس نے شکر کرتے ہوئے کہا کہ تیری قدرت، 40 سال پہلے جنازہ نکلا اور 40 سال پھر اسی حالت میں گھر لا کر مجھے دیدار کرایا گیا، تیری قدرت کا کیا کہنا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور روتا رہا اور اس منظر نے سب کی آنکھیں نم کر دیں۔ پھر اس کی اجازت سے اسے دوسرے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ خبر جب شاہ فیصل تک پہنچی کہ جس قبرستان سے بدبو آ رہی تھی اب اسی قبرستان سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو کبھی کسی انسان نے نہ سونگھی ہو، یہ سن کر شاہ فیصل سے بھی رہا نہ گیا اور وہ بھی اس قبرستان میں جا پہنچے۔ اس خوشبو نے شاہ فیصل کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ شاہ فیصل نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے اس دنیا کے ہزاروں عطر استعمال کیے لیکن ایسی اعلیٰ خوشبو مجھے آج تک نہیں ملی۔ پھر شاہ فیصل، محکمہ اموات اور قبرستان انتظامیہ کے چند لوگوں نے میت کے باپ سے پوچھا کہ تیرے بیٹے کے وہ کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے اس کی میت آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جیسے اسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ باپ نے جواب دیا، ہمارے قبیلے میں جب کبھی بھی کسی کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا اور میرے بیٹے کو اگر معلوم ہو جاتا تو وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر ان لوگوں میں صلح کرواتا، حتیٰ کہ اپنی جیب سے ریال خرچ کرتا۔ ہمارے گاؤں میں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے در پہ آ جاتا تو میرا بیٹا انہیں سمجھاتا۔ جو بیویاں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنے میکے میں بیٹھ جاتی، میرا بیٹا اپنی بیوی کو ساتھ لے جا کر ان کی صلح کرواتا۔
الغرض صلح کروانا اس کی گھٹی میں شامل ہو چکا تھا۔ جب کبھی بھی کہیں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو یہ صلح کروانے میں پہل کرتا، حتیٰ کہ لوگ حیران رہ جاتے کہ جہاں بہت سے لوگ پنچایت کی شکل میں صلح کروانے کی کوشش کرتے لیکن صلح نہ ہوتی، اور جب یہ اکیلا جاتا، اس کے الفاظ، اس کے لہجے میں اللہ نے خلوص اور بھرم رکھا تھا کہ اس کے الفاظ لوگوں پر اثر کرتے تھے اور ان کی صلح ہو جایا کرتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ میرا بیٹا خدا سے بہت محبت کرتا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا۔ کبھی ایسی صبح نہ گزری تھی جب اس نے فجر کی اذان سنی اور مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھی، حتیٰ کہ جس دن میرے بیٹے کی شادی تھی اس دن دلہن لے کر واپس اس نے عصر کی نماز اسی مسجد میں ادا کی، اور جس دن میرے بیٹے کا انتقال ہوا وہ محرم الحرام کے پہلے دن فجر کی نماز کے وقت سجدے میں ہوا۔ میرے بیٹے نے جب اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا تو نماز نہیں چھوڑی تھی، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلایا، اپنا مہمان بنایا، اس دن بھی اس کی موت مسجد میں ہوئی۔ یہ اذان سے پہلے ہی مسجد چلا جاتا، کوئی نماز قضا نہیں کرتا تھا، اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس بزرگ کی باتیں سن کر شاہ فیصل زاروں قطار رونے لگے اور بزرگ سے کہا کہ میرے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک موت دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے اسی طرح محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اے بندے میں نے تیری محبت کو قبول کیا، تجھ کو کیڑوں کی خوراک بننے نہیں دیا،